علی کے مقابلے میں تین ہی آئے. میں مرحبا حارث سنتر کی بات کر رہا ہوں. میں جناب سرور کائنات نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا. خیبر کا قلعہ تھا اور اس کا دروازہ تھا جو 40 افراد لوہے سے کھینچتے تھے بند کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی. پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ علم ہے, یہ ہے مجمع, یہ فوج, جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا. وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے. رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں. رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں رکے تم؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے, یہ پہلے بھاگا تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے. رسول خدا نے کہا خبردار کل دوبارہ جانا, محمد کی آبرو کا معاملہ, میں نے 40 دن کا وعدہ کیا, جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائیں تو میں تو لڑنے والا ہوں. پیغمبر نے دوبارہ علم دیا, پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی. پہلے کون بھاگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا, کوئی اور جائے گا؟ ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں گا. ان کی رفتار زیادہ تھی. ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا وہ علم بھی چھوڑا. اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے, پیغمبر اسلام نے کہا لأعطین الرأیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بس بھئی پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا, اپنے خیمے میں چلے گئے اور پیغمبر نے کہا آخری جملہ کہہ دیا تھا ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ, اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے, وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا. ایک مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علی مظہر العجائب. سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, علی تو مدینے میں ہیں, 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ. پیغمبر نے کہا نادے علی, جناب سلمان مدینہ کی طرف بڑھے. جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے, جناب مقداد, جناب عمار, یہ ہیں رسول کے 4 یار. جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں, دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے. اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے, گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے. وہاں سے جناب امیر آئے, یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, گلے لگایا. پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت دی, یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں. توجہ, کہا نہیں لشکر جائے گا. توجہ, کہا لشکر جائے گا. میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے ہیں, اب جانا کیوں ضروری تھا؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں. میرے مولا چلے, خیبر پہ پہنچے, ہاتھ میں علم تھا. خیبر کا قلعہ بہت بڑا, اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے. ایک مرتبہ جناب امیر نے, ہاتھ میں علم تھا, علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا, مولا نے علم اکھاڑا, پتھر کے اندر گاڑا. مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے, اس کا مزاج کچھ اور ہے. توجہ, کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے, اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا. نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ایک برج ہے, جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا. کمال اس کا نہیں ہے, اس برج کا ہے, وہ اس ستارے کے سامنے ہے, اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے. مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا, امامت کے کانوں نے سنا, میرے مولا نے علم اٹھاڑا, پھر علم گاڑا, پھر علم اٹھاڑا, پھر علم گاڑا. جب 9 مرتبہ, اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جا
تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں، کمال اس کا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے مرحبا آیا۔ جناب امیر نے تعارف کرایا، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب، ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی۔ آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا۔ تو علماء کہتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے۔ پھر اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی، مجھے کسی نجومی نے ذائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے، بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے۔ جیسے مولا نے کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے نام حیدر رکھا۔ اس نے سن تو لیا، کہا اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، یہ وہی حیدر تو نہیں، سمجھ بھی گیا۔ بہرحال یہ مرحبا آیا۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی، حملہ کیا۔ مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا۔ جب گر گیا نا مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا۔ مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، میں حملہ نہیں کروں گا، تو حملہ کر۔ اس نے پھر حملہ کیا، علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا، کہ آخری موقع دے رہا ہوں آ جا۔ اب مولا نے ذوالفقار کھینچی، اس نے جست لگائی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر۔ اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی۔ لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے۔ حارث آیا، انتر آیا، دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا، پھر بھی بھاگے نہیں۔ کافر تھے، یہودی تھے، لیکن غیرت مند تھے۔ جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب حارث اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو۔ کہا لاشیں تو اٹھا لو۔ کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے؟ انہوں نے دروازہ بند کیا۔ اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی، گہری کھائی تھی۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا۔ اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے، صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں۔ توجہ، نعرہ نہیں آئے گا۔ مولا نے خیبر کا در اٹھایا، سب کو کہا سوار ہو جاؤ، اس بار لے کے پھر آئے۔ جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اٹھا لیا تھا، تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ